میں آپ حضرات کے سامنے یہاں پر جو پروگرام پیش کیا یا درگاہ کے سامنے پیش کیا، وہ تمام کے تمام بچے ہم سب کے بچے، کسی کا نمبر آ جائے اور کسی کا نہیں آئے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا ہے، بلکہ اگر ہمارے بچے کا نہیں آتا ہے تو اس کو گھر پر لے کر بیٹھنا، اس کو پڑھانا، اس کو یاد کرانا، اس پہ دھیان دینا کہ میرے بچے کا نمبر کیوں نہیں آیا۔ اس کے متعلق سے انشاءاللہ ایک مختصر 10 منٹ کی بات ہمارے سامنے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں حافظ ظفیر صاحب کے فرزند ارجمند، ہمارے مدرسے کے حافظ ظفیر صاحب کے جو فرزند ارجمند مفتی ثابت صاحب جو ناظم مکتب ہے اڑن گاؤں کے، اور وہ باضابطہ ایک اچھا مکتب چلا رہے ہیں، تو ان سے مکتب کے تعلق سے جو بھی باتیں ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے، 10 منٹ میں ہم مفتی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہم تمام کو وہ دکان اور وہ چیزیں بتائیں جس سے ہمارا مکتب اور نکھر سکتا ہے اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب کی بات کے بعد دنوار تفصیل ہو کے، اور آج ہمارے جو بزرگ شخصیت ہے ہماری قاری رسول اللہ صاحب، ان کی دعا پر جو ہے مجلس کا انتظام ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ ہم سب سے پہلے رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو ایک ایسے جلسے کے اندر شرکت کی توفیق بخشی ہے جس میں طلبہ اپنے مافی الضمیر کو ادا کر رہے تھے، اور جن طلبہ نے یہاں پر 5-10 منٹ بولنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے مہینے لگا دیے، تب جا کر وہ طلبہ اس قابل ہوئے کہ وہ 2 منٹ 5 منٹ آ کر آپ کے سامنے بول سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً آج کا یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ مسابقتی دور ہے، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا دور ہے، تسابق والا دور ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، بچپنا ہمارا تھا، تب ہم مکتب میں آتے تھے، اس وقت کی حالات اور کیفیات کو دیکھیے، اور آج جب طالب علم مکتب میں آتا ہے اس کے حالات کو دیکھیے۔ بچپن میں جب ہم مکتب میں آتے تھے تو کتاب پکڑنے کا سلیقہ تک نہیں تھا، ماں باپ ہمیں مار دھاڑ کر مکتب بھیجا کرتے تھے، لیکن آج کا جو دور ہے یہ ایسا نہیں ہے، اس میں بچے بالکل دلچسپی کے ساتھ اپنے آپ کو آگے پیش کر رہے ہیں۔ ہم آس پاس کے علاقوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اورنگ آباد کے اندر اور آس پاس کے جتنے علاقے ہیں، سلوڑ ہے، اس کے اندر بھی ہم مکاتب کا جب جائزہ لیتے ہیں تو بہت سارے مکاتب الحمدللہ اپنے اندر ایک بہترین طریقے سے کارکردگی ادا کر رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا جو مکتب ہے اس کے اندر معلمین کے پاس ایک معلم کے پاس 60، 70، 80 اور 100 کی تعداد کے قریب طلبہ پہنچ جاتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں سے بچے کے پاس صرف 2-2.5 گھنٹہ مکتب پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ صبح 2 گھنٹہ، شام میں بچہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، جہاں تک ہو سکے بچہ شام میں نہیں پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہ صبح سے تھکا ہوا رہتا ہے، شام میں آنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے، تو صرف 2 گھنٹے اس کے پاس وقت ہوتا ہے۔
اور معلم کے پاس زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، ہمارے مکتب کی بات کرتا ہوں، ہمارے گاؤں کی۔ ایک معلم کے پاس 70 80 90 100 کے قریب ہے طلبہ ہیں۔ اگر ہم بچوں کو سبق دیں گے تو ایک منٹ بھی اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو 60 بچے 1 گھنٹے کے اندر ہو رہے ہیں، اور بقیہ جو طلبہ ہیں وہ سبق سنانے سے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، یعنی کل 2 گھنٹے کے اندر وہ طلبہ کور نہیں کر پاتے اپنے اسباق۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ طلبہ کے اندر وہ تعلیم جو نکھار پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر منظم مکاتب کی محنت شروع کی گئی ہے کہ تحریک منظم مکاتب، جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک استاذ کے پاس 20 سے 25 طلبہ ہوتے ہیں، اور محدود وقت ہوتا ہے 1.5 گھنٹے کا۔ 1.5 گھنٹہ دن بھر میں 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ بچہ دے گا استاذ کے پاس۔ استاذ کے پاس بھی 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، اور 1.5 گھنٹوں کے اندر 20 بچوں کو یا 25 بچوں کو کور کرنا ہوتا ہے، اور مہینے کا سبق بھی متعین ہوتا ہے اس میں، اور حاضری بھی ہے، اور فیس کی پابندی بھی ہے، یعنی فیس طلبہ سے 100 روپے فیس، یا جیسے جس گاؤں کے اندر جیسی حیثیت ہے گاؤں والوں کی اس حیثیت کے مطابق ان سے فیس لی جاتی ہے۔ تو فیس اس لیے لی جاتی ہے تاکہ جو چیز بغیر پیسے دے کے انسان کے پاس آتی ہے اس کی اہمیت اس کے پاس نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ماں باپ بھی جب اپنے 100 روپے اپنے جیب سے دیں گے تو وہ بچے کو گھر پر نہیں رکھیں گے تعلیم کے وقت میں، وہ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر روزانہ جو ہے تو روانہ کریں گے کہ ہمارے 100 روپے اپنے جیب سے جا رہے ہیں، اب اگر اس کے اندر ہمارے بچے کو تعلیم نہیں آتی ہے تو نقصان ہمارا ہوتا ہے۔ یہ 100 روپے تعلیم کا بدلہ نہیں ہے، تعلیم کا بدلہ تو ہم سب مل کر نہیں دے سکتے ہیں، یہ صرف جو ہے تو ایک دلچسپی دکھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو ہم سب گاؤں والے مل کر یہ کوشش کریں کہ ہمارے اس بستی کے اندر منظم مکاتب شروع کریں۔ ہمارا جو مکتب ہے ابھی بے ترتیب شروع ہے، اس کو ترتیب کے ساتھ جو ہے تو لینے کے لیے کوشش کریں۔ الحمدللہ ابھی بھی مکتب کے اندر بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو یہاں آ کر اپنی تقریر پیش کر سکتے تھے، لیکن کافی وقت ہو چکا ہے، اور بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے آئندہ سال پیش کریں گے۔ تو آج کا یہ جو پروگرام ہوا جو گزشتہ جمعے سے چل رہا تھا اور ابھی بھی جو ہے تو آج بھی 2-3 گھنٹے تک چلا، ماشاءاللہ کافی طلبہ نے اچھے انداز کے اندر بہت خوب اچھے انداز میں پیش کیا، اور یہ جو طلبہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کے اندر استاذوں کی اصل محنت ہے۔ اگر استاذ ان پر محنت نہیں کرتے تو یہ طلبہ جو ہے تو بولنے کی صلاحیت ادا نہیں کر پاتے، بولنے کا ڈھنگ ان کے اندر نہیں ہوتا، تو اس کے اندر ان کے اساتذہ کی محنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کی محنت ہے کہ جو صبح اپنے بچوں کو اپنے گھر سے روانہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں قرآن مجید دیتے ہیں اور یہ نصیحت کرتے ہوئے روانہ کرتے ہیں کہ جائیے بیٹا قرآن کریم کی تلاوت حاصل کیجیے اپنے مکتب کے اندر۔ تو بہرحال قابل مبارکباد ہے ان کے اساتذہ بھی اور یہ طلبہ بھی جنہوں نے آج کے اس مظاہرے کے اندر اس مسابقے کے اندر خوب بڑھ چڑھ کر محنت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس مکتب کے اندر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں دن رات دگنی اور رات دن بہت ترقیات سے نوازے، اور ہمارے اس گاؤں کے اندر ایسے علماء اور حفاظ پیدا فرمائے جو دین کی خدمت کریں، جو اس گاؤں کو صحیح روح کے اندر لے کر چلیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ مکتب کے ایک طالب علم کا پیش کرتا ہوں، جو طلبہ پیچھے بات کر رہے ہیں وہ خاموشی سے سنیں۔ مکتب کی تعلیم کتنی ضروری ہے اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ گجرات کے اندر 2000 کے اندر فساد ہوا تھا، اس فساد کے اندر کٹ تقسیم کیے جا رہے تھے، اناج تقسیم کیا جا رہا تھا، کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ کھانا تقسیم کرنے کے لیے بڑی لائن لگائی گئی، اس میں ایک بچہ بھی گیا جو 3 دن سے بھوکا تھا۔ اس بچے نے اپنی بھوک کو برداشت کرتے ہوئے اس لائن کے اندر کھڑا کر دیا کہ میں بھی اس لائن کے اندر کھڑا ہو جاؤں تاکہ مجھے بھی جو ہے تو کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔
جب اس طالب علم کی باری آئی، جو چھوٹا سا طالب علم تھا، 3 دن سے بھوکا تھا، جب اس کی باری آئی تو وہاں پر جو تقسیم کرنے والے تھے وہ کچھ الفاظ کہلوا رہے تھے جو اسلام کے خلاف تھے، جو کفریہ الفاظ تھے، کفریہ الفاظ کہلوا کر وہ کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ تب اس طالب علم سے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کہیے، تو اس طالب علم نے وہاں سے کلمہ طیبہ کہہ کر جو ہے تو یہ کہہ کر روانہ ہو گیا کہ میں اس کٹ کو جو ہے تو پھینکتا ہوں اور نہیں لیتا ہوں، اور اس پر میں بھوکا رہنا برداشت کرتا ہوں، لیکن یہ کھانا ہرگز نہیں لوں گا۔ جو کھانا مجھے میرے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر دیا جا رہا ہو، وہ کھانا مجھے مر جانے سے بہتر ہے کہ میں اس کھانے کو لے لوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے کو یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ کس نے سکھایا اس بچے کو کہ جہاں پر ایمان کا سودا ہو اور ایک طرف جو ہے تو بھوک ہو، پیاس ہو، تو ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا، بھوک پیاس کو برداشت کیا جا سکتا۔ تو آج کے اس دور میں بھی جہاں ارتداد جو ہے تو پھیل رہا ہے اور ارتداد کا ماحول ہے، تو آج کے اس دور میں ضرورت